جی السلام علیکم جناب، کیا حال وال ہیں جی؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب میرے دوست ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کی مہربانی سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جناب میں آپ لوگوں کا بھائی علی ظفر، اور آج جو ہے نا آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ میں ایک مکینک ہوں، میرا تعلق جو ہے مکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے، اور ماشاءاللہ مکینیکل ڈپارٹمنٹ میں نے 2007 میں سٹارٹ کیا، اور 2007 سے لے کر آج تک مکینیکل ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اور مختلف ٹائم میں مختلف جگہ پہ مختلف ہی گاڑیوں کا کام کیا۔ جیسا کہ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے جو ہے نا کام کی شروعات بتاتا ہوں۔ 2007 میں جناب میں نے سٹی صادقہ باز ضلع رحیمیار خان میں اپنی لائٹ گاڑیوں کی اپنی پرسنل پرائیویٹ شاپ جو ہے اپن کی، تو جب اپنی 2007 میں پرائیویٹ شاپ اوپن کی تو اس وقت میرا جو کام تھا یہ لائٹ گاڑیوں کا تھا، ڈیزل اور پیٹرول اور سی این جی گاڑیوں کا کام۔ تو اس وقت 2007 سے 2014 تک کون کون سی گاڑیوں کا میں نے کام کیا اور کس کس گاڑیوں کے ساتھ میرا تعلقات رہا، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو جناب دیکھیں کہ پیٹرول گاڑیوں میں نے یہ جیسے ایکس ایل آئی، جی ایل آئی، لیانا، ایکزیو، بیلٹا، ہنڈا، ان گاڑیوں کا کام کرتا رہا، اور ڈیزل میں یہ جیسے ٹیوٹا، نشان اور اس کے بعد اسیزو، ان گاڑیوں کا کام کرتا رہا، اور لینڈ کلوزر، ویگو، پراڈو، ہائی ایس، ہائی لیکس وغیرہ ان گاڑیوں کا کام۔ تو صادقہ باز سٹی میں مطلب جس ٹائپ کی گاڑی تھی جو مطلب مارکیٹ میں آتی تھی کام کروانے کے لیے، کبھی سزوکی بھی آ جاتی تھی، کبھی ہونڈا بھی آ جاتی تھی، کبھی ٹیوٹا، لینڈ کلوزر، ویگو، پراڈو، ہائی ایس اور ہائی لیکس، یہ صرف گاڑی مطلب ہائی لیکس، یہ بھی ان کا بھی ہم کام کرتے تھے۔ تو اس کے بعد 2014 سے 2015 میں یہ آپ لوگوں کو شاید کافی دوست جانتے ہیں کہ ماچی گوڈ صادقہ آباد میں ایک ایف ایف سی فوجی فرٹیلائزر ہے، سونا یوریا کی کمپنی۔ تو وہ میں نے کمپنی ٹیمپریلی جوائن کی تھی، تو وہاں پہ میں نے موٹر پول میں جاب جوائن کی تھی ٹیمپریلی۔ ان کے پاس موٹر پول میں تھی ہیوی مشینری۔ ہیوی مشینری یہی مطلب کہ کرین ہو گئی، ہیوی ٹرکس، ٹریلا، اور اس کے بعد یہ لوڈر وغیرہ تھے، یہ جو کھاد وغیرہ ہوتی ہے اس کو اکٹھا کرنا یا دھکیلنا یا لوڈنگ کرنا، اس میں مطلب لوڈر تھے۔ تو اس میں مشینری کا کام کرتا رہا، اور دوسرا ان کے پاس جنریٹر ہیں ان کا بھی، مطلب ہیوی مشینری میں شفٹ ہو گیا لائٹ سے۔ اور مطلب کافی ٹائم میں ٹیمپریلی جاب ایف ایف سی میں کرتا رہا، اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 2015 کی اینڈ میں 16 کی شروعات میں اپنا یہ ملتان سے سکھر تک یہ جو موٹر وے سی پیک بنا تھا، یہ چائنیز لوگ تھے مطلب یہ سی پیک میں، اور میں نے پہلی چائنا کمپنی جوائن کی، چائنا اسٹیٹ، یہ جو نواز آباد کیمپ تھا، نواز آباد میں چائنا اسٹیٹ والوں کا نواز آباد میں جو کیمپ تھا، یہ میں نے سب سے پہلے یہی چائنا کمپنی جوائن کی، چائنا اسٹیٹ۔ چائنا اسٹیٹ میں جناب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کون سی مشینری تھی، کیا تھی۔ ان کے پاس بھی یہی کرین، لوڈر، ایکسیویٹر، بلڈوزر، اور یہ ٹرکس، ٹریلے اور ڈمپر، اور یہ رولر وغیرہ۔ تو جناب اس وقت میں نے چائنا اسٹیٹ میں جب ہیوی مشینری کا کام سٹارٹ کیا تو اس وقت میں اسسٹنٹ مکینک تھا ہیوی مشینری کا، مطلب کہ چائنیز لوگ کام کرتے تھے، ہم لوگ ان کے ساتھ مطلب رہتے تھے، وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ آپ انجن کھولیں، ہم انجن کھولتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ٹرانسمیشن کھولیں، ہم ٹرانسمیشن کھولتے تھے۔ تو جب وہ میں نے چائنا اسٹیٹ میں چائنیز لوگوں کے ساتھ ایک پروجیکٹ لگایا، تو ماشاءاللہ جس رول کے ساتھ چائنیز کام کرتے ہیں اور جس رول کے ساتھ چائنیز چلتے ہیں، وہ مجھے رول سمجھ میں آ گیا کہ چائنیز لوگ کس چیز کو کس وقت فالو کرتے ہیں۔ تو ان چائنیز لوگوں کے مطابق ہی میں نے جو ہے نا اپنے آپ کو چلانا سٹارٹ کر دیا۔
تو جب نواز آباد میں نے ہیوی مشینری کا کام چائنیز لوگوں کی مرضی سے کیا اور چائنیز لوگوں نے میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا کام کرنا دیکھا، تو ماشاءاللہ چائنیز لوگوں نے مجھے اسسٹنٹ مکینک سے مکینک کر دیا کہ بھائی ہماری موجودگی میں آپ ایک ذمہ داری سے کام کرتے ہو، اور ہمارے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ پہلے کام کریں پاکستانی بندے، ہم ان کو چیک کریں، اگر پاکستانی بندے ہمارے معیار کے مطابق کام کرتے ہیں تو ہم ان کو کام جو ہے سنبھال دیں گے کہ بھائی آپ جانو اور آپ لوگوں کا کام جانیں۔ اور اللہ پاک کی مہربانی سے جو چائنیز لوگوں کا خیال تھا میں ان کے خیال کے مطابق پورا اترا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے ٹرانسمیشن کھلوائی، کبھی انہوں نے مجھ سے انجن کھلوایا، کبھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ لینر اور پسٹن یہ کس طریقے سے انسٹال کرتے ہو، کس طریقے سے فٹنگ کرتے ہو۔ جو میرا اپنا ذاتی طریقہ تھا میں نے ان کو وہ بھی بتایا۔ میں نے ان کو بتایا کہ جناب یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں نے پرائیویٹ میں استادوں سے سیکھا ہے، اگر یہ آپ لوگوں کو طریقہ میرا مطلب پسند ہے یا اسی طریقے سے آپ لوگ بھی رنگ پسٹن یا سلیپ انسٹال فٹنگ کرتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے کوئی ڈیفرنٹ طریقہ استعمال کرتے ہو تو آپ ہمیں ایک بار آپ بتائیں۔ چائنیز نے صرف میرے کو ایک بات پہ جو ہے نا چینجنگ بتائی تھی۔ ہم آئل رنگ اسی سائڈ پہ رکھتے تھے، سیکنڈ ٹاپ مطلب اس کی مخالف سائڈ پہ، جو ٹاپ رنگ ہے وہ جو فیول انجیکٹر ہوتا ہے ہم اس کے مخالف رکھتے تھے، لیکن وہ چائنیز کہتا ہے کہ ہم جو ہے رنگوں کو جو پسٹن کے رنگ ہوتے ہیں ہم اس کو ایسے ضرب کے نشان میں رکھتے ہیں، ہم انجیکٹر وغیرہ نہیں دیکھتے، ہم انگلیٹ ایگزاسٹ نہیں دیکھتے، ہم رنگوں کو جو ہے ایسے ضرب کے طریقے سے مطلب رکھتے ہیں۔ رنگوں کا جو مطلب گیپ ہوتا ہے وہ چائنیز کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم اس کو ضرب طریقے سے رکھیں گے، آپ لوگ بھی جب تک ہمارے پاس ہو اسی طریقے سے ہماری مشینوں میں اپنے رنگ پسٹن انسٹال کرنے۔ ہم نے ان کی مرضی سے ویسے انسٹال کرنے شروع کر دیے تو ماشاءاللہ رزلٹ اچھا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے انجینئر مکینک تھے، ہم جو ہے ایکسپیرینس والے مکینک تھے۔ تو جیسے پرائیویٹ میں ہمیں استادوں نے بتایا ہم پرائیویٹ میں ویسے کام کرتے تھے استادوں کے مطابق، جب چائنیز کمپنی جوائن کی پھر چائنیز جو انجینئر ہوتے ہیں ان کے مطابق کام کرنا پڑا۔ تو اس وقت الحمدللہ مجھے چائنیز لوگوں نے پھر اسسٹنٹ مکینک سے اٹھا کے ایک مکینک کی پوسٹ دے دی۔ تو مطلب کہ چائنیز ہوں یا نہ ہوں وہ میرے اوپر مطمئن ہو گئے، وہ مجھے بتا دیتے تھے کہ اگر نیکسٹ کسی انجن میں مسئلہ آتا ہے، کسی ٹرانسمیشن میں مسئلہ آتا ہے، چاہے ڈیزل کا مسئلہ ہے کسی گاڑی میں یا کسی مشین میں یا ہائیڈرولک کا مسئلہ ہے، وہ پہلے آپ دیکھو، آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو آپ کرو، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا آپ ہمیں انفارمیشن دو، ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو الحمدللہ پہلے میں ان کو دیکھتا تھا، چیک کرتا تھا، تو کام ہونے کے بعد میں ان کو بتاتا تھا کہ یہ مشین میں مسئلہ ہے، میں نے اس کا حل یہ کیا ہے۔ تو جب مشین آلریڈی اوکے ہوتی تھی تو باس بھی خوش ہو جاتے تھے چائنیز لوگ۔ ایسے کرتے کرتے پھر اس کے بعد میں چلا گیا 2016 میں نے چائنیز یہ کمپنی جوائن کی، چائنا اسٹیٹ نواز آباد میں، اور نواز آباد والا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہوتے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو ہے پروجیکٹ 2018 میں سٹارٹ ہو گیا۔ پھر 2018 میں اللہ پاک نے مجھے چانس دیا، میں وہاں پہ سینئر مکینک جو ہے شفٹ ہو گیا ان کے پاس۔ تو سینئر مکینک جب وہاں پہ میں شفٹ ہوا تو چائنیز لوگوں نے سب سے پہلے مجھ سے مطلب بات چیت یہ کہ آپ کون سی مشین کا کیا کام جانتے ہو۔ میں نے ان کو بتایا کہ جو آپ کے پاس مشینری میں دیکھ رہا ہوں یہ جیسے لوڈر ہے، گریڈر ہے، ایکسیویٹر ہے، بلڈوزر ہے، یہ ٹرکس ہیں یا ٹریلے ہیں، یہ ڈمپر ہیں، ان کا کام میں انجن کا بھی کر سکتا ہوں، گیئر باکس کا بھی کام کر سکتا ہوں، اور ہائیڈرولک ٹرانسمیشن کا کام بھی کر سکتا ہوں۔ چائنیز لوگوں نے بولا اگر ٹھیک ہے آپ کام جانتے ہو تو ہم آپ کا ایسے روٹین وائز جو ہے ٹیسٹ لیں گے۔
سب سے پہلے مجھے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پرکن 6 سلنڈر انجن کھلا ہوا دیا، انجن کا ٹیسٹ لیا۔ اللہ کی مہربانی سے میں انجن کے ٹیسٹ میں پاس ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے لوڈر ایگزم 956 ہے، جو 954 بھی ہیں 956 بھی ہیں، انہوں نے مجھے لوڈر ایگزم 956 کا جو ہے ٹرانسمیشن دیا۔ ایک ہوتا ہے گیئر باکس مینول، ایک ہوتا ہے ٹرانسمیشن آٹومیٹک، مطلب شفٹ ہونا ایکسیلیٹر کے ساتھ۔ وہ انہوں نے مجھے دیا کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو جو ہے نا دوبارہ ریپیئر کرو، یہ لوڈر زور نہیں لگاتا، آپ اسے چیک کریں۔ تو میں نے اس کا جو لوڈر کا ٹرانسمیشن ہے وہ میں نے کھولا، اس کو ڈاؤن کیا، آل چیزیں اس کی اوپن کر کے چیک کی۔ جو میرے مائنڈ میں مطلب فالٹ تھے وہ میں نے چائنیز لوگوں کو بتایا۔ چائنیز لوگوں نے بولا ٹھیک ہے، یہ اسپیئر پارٹ پڑا ہے، یہ مشین ہے جو آپ نے کھولی، آپ اس کو فٹ کرو، ہم دیکھ لیں گے۔ اور اللہ پاک نے اتنی عزت دی اس ٹرانسمیشن میں کہ چائنیز لوگوں نے اسپیشل سٹیمپ میرے نام کی کر دی کہ بھائی یہ ٹرانسمیشن آج کے بعد علی ظفر بنائے گا۔ اور اس بات کی وہ جو وہاں پہ انچارج تھا عبد المنان صاحب اور طاہر بروہی صاحب، ٹھیک ہے، وہ وہاں کے انچارج تھے، ٹرانسلیٹر بھی ہیں، انچارج بھی ہیں۔ اگر آج بھی منان صاحب اور طاہر صاحب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ طاہر صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں، یا آپ مجھے کسی بھی طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور ٹرانسمیشنوں میں آپ لوگوں نے ہی مجھے عزت دی تھی، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ٹرانسمیشن اگر گوادر ایئرپورٹ پہ بنائے گا تو ظفر بنائے گا، اگر انجن بنائے گا تو ظفر بنائے گا۔ اور اس کے بعد میں نے جو چائنیز لوگوں کی گاڑی ہوتی ہیں، یہ لینڈ کروزریں اور پراڈو V8 گاڑی، V6 V8، ان کے میں پیٹرول انجن بھی خود اوور ہال کرتا تھا۔ V8 پیٹرول، V8 8 سلنڈر، V6 6 سلنڈر، یہ لینڈ کروزر اور پراڈو اور سرف گاڑیوں میں جو آتے ہیں اور ویگو گاڑیوں میں، یہ مطلب میں وہاں پہ خود کام کرتا تھا۔ اور الحمدللہ میں طاہر صاحب کے ساتھ اور منان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کمپنی کے انچارج تھے، ٹرانسلیٹر تھے، ان کے ساتھ میں نے وہاں گوادر میں 4 سال کام کیا۔ جب میرے 4 سال پورے ہوئے تو میں نے 4 سال میں ہر طرح کی مشین کھولی ہے، جیسے لوڈر، گریڈر، ایکسیویٹر، رولر، بلڈوزر۔ اور الحمدللہ آج بھی میں یہ صاف میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، طاہر صاحب بھی فیس بک دیکھتے ہیں اور کبھی یوٹیوب پہ بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، اگر ان کے سامنے میری ویڈیو چلی جائے تو وہ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ظفر آپ بکواس کر رہے ہو۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو وہ مجھے پھر بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ظفر آپ ماشاءاللہ محنتی بندے تھے، محنت کیے اور کامیاب ہوئے۔ تو اس کے بعد ابھی 2024 کی شروعات میں میں جو ہے ابھی افریقہ میں آ گیا ہوں۔ افریقہ میں بھی میرے پاس یہی ہیوی مشینری کا کام ہے، تو یہی میں انجن، ٹرانسمیشن، ہائیڈرولک کا، ڈیزل کا، پیٹرول کا کام کرتا ہوں۔ لیکن میں نے اپنا یوٹیوب ابھی کریٹ کیا ہے، اور یوٹیوب کریٹ ابھی کیا ہے جو میرے پاس پرانی تصویریں تھیں اور جو میں کام کرتا تھا ان کی میں ویڈیو وغیرہ نہیں بناتا تھا۔ ان کی ویڈیو اگر میں بناتا ہوتا تو وہ میرے پاس ہوتی، آج میں یوٹیوب پہ پوسٹ کرتا تو آپ سب میڈیا پہ مجھے دیکھتے اور پھر آپ مانتے کہ آیا کہ واقعی جو ظفر بھائی نے بات بتائی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں سے ابھی یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی میں نے یوٹیوب چینل جو کریٹ کیا ہے، اس یوٹیوب چینل پہ جو بھی میں ابھی مکینیکل کام کروں گا افریقہ میں بیٹھ کے، وہ میں یوٹیوب کے اوپر پوسٹ کیا کروں گا۔ آپ سب میرے دوست بھائی میرے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالی جتنا بھی جو بھی مجھے افریقہ میں جس ٹائم جو کام ملے گا وہ میں کام کروں گا، اس کی شارٹ کٹ ویڈیو لوں گا اور وہ یوٹیوب پہ میں پوسٹ کروں گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا جو خدمت ہوگی انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کا ایک ہی تعاون ہو سکتا ہے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور وزٹ کریں۔
میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے علی ظفر مشینری مکینیکل انجینئرنگ، اور میں اس ویڈیو کے اوپر اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو میں اوپر لنک بھی لگا دوں گا، اور اپنے یوٹیوب چینل کا نام بھی لگا دوں گا۔ اور یہ ویڈیو میں نے یوٹیوب کے اوپر بھی پوسٹ کرنی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کو سبسکرائب کریں، اور آنے والی جتنی بھی میری ویڈیوز ہوں گی آپ لوگوں کو ملیں گی۔ اور اس کے بعد ٹک ٹاک کے اوپر بھی میں پوسٹ کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کو ٹک ٹاک کے اوپر میری ویڈیو ملے تو آپ اسے فالو کر دیں۔ میرا ایک زندگی کا ایک شوق بن گیا ہے کہ میں میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ شو کروں کہ میں ایک مکینک ہوں اور کون سی چیز کا کیا کام کرتا ہوں۔ تو باقی جتنی دوستوں کے لیے میرے لائق خدمات ہوگی میں انشاءاللہ کروں گا۔ مجھے اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ، ملیں گے کہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، بائے۔